اب کفار اور مشرکین کرتے کیا تھے، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ بیت اللہ شریف ہے، اللہ کا گھر ہے، ادھر لات ہے، ادھر منات ہے، ادھر عزا ہے، ادھر حبل ہے، یہ بارش کا خدا، یہ آگ کا خدا، یہ فصلیں دینے والا، یہ اولاد دینے والا، وہ یہ ہر ایک کا خدا وکھرا وکھرا۔ ایک ہی جگہ سے کیوں لینا یار؟ بارش کی ضرورت ہو اس کے پاس چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ اگر بیمار ہو، شفا یابی کی ضرورت ہو تو وہ والا خدا اس کونے میں ادھر چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ اگر پیسوں کی کمی آ گئی تو وہ جو پیچھے بیٹھا ہے نا، وہ بند سنور کے اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں دولت سے نواز دے گا۔ تو اگر میدان جنگ میں فتح کی ضرورت ہے تو وہ جنگ والا خدا ہے، بڑا جلال والا ہے، اس کے ہاتھوں میں تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ یہ بڑا جلال والا ہے، یہ حبل ہے، بڑی کڑک ہے اس میں، وہ اس کے پاس چلے جاؤ۔ تو اب وہ دولت کہیں ڈھونڈتے، بارش کہیں ڈھونڈتے، شفا کہیں ڈھونڈتے، عطا کہیں ڈھونڈتے، تو کہتے یہ بھی تھے ایک خدا اوپر بھی ہے، لیکن یہ سارے خدا جو ہے نا، یہ کرے، یہ کرے، یہ کرے۔ اب چونکہ وہ شرک فی الذات کے مرتکب ہوتے تھے، شرک فی الذات کے مرتکب ہوتے تھے، اور شرک فی الذات کیا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا، سورج کو بنائے وہ، چاند کو بنائے وہ، زمین کو بنائے وہ، آسمان کو بنائے وہ، بیماری بھیجے وہ، شفا بھیجے وہ، تنگدستی بھیجے وہ، فراخی بھیجے وہ، سکون بھیجے وہ، بے سکونی کا مالک وہ۔ ارے جب ہر شے کا خالق اور مالک وہی ٹھہرے اور کوئی نہ رہا، تو یہ ہے توحید بالذات، یہ ہے توحید بالذات۔ اہل عقل نے ٹھوکر کہاں پہ کھائی؟ اب مشرکین تو الگ الگ خدا مانتے تھے، میں نے آپ کو مثال دی ہے، مانتے تھے اس چیز کا خدا یہ، اس کا یہ، اس کا یہ، اس کا یہ، اس کا یہ۔ اب سوچنے والی بات ہے ذرا، اب ہم اپنے عقیدے کی طرف آتے ہیں۔ کیا ہم حضور تاجدار کائنات کو خدا مانتے ہیں؟ کوئی خدا نہیں مانتا۔ وسیلہ اور شے ہے، خدا ماننا اور شے ہے۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو۔ اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ اگر صحابہ انہیں خدا سمجھتے تو پھر یہ حالت نہ ہوتی، پھر ایک اور بت وہاں پہ کھڑا ہوتا، 360 کے ساتھ ایک 61واں بھی کھڑا ہوتا۔ لیکن صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ خدا اسی کو مانتے تھے، سجدہ اسی کو کرتے تھے، عبادت اسی کی کرتے تھے۔ لیکن آقا علیہ السلام میں اور اپنی ذات میں فرق دکھائی دیتا تھا، انہیں فرق دکھائی دیتا تھا۔ اختیار تو اسی کا ہے، خالق تو وہ ہے، مالک تو وہ ہے، وہ اپنی کسی بھی شان کا فیض کرم۔ اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام، انہیں صفی اللہ کا لقب ملا۔ تو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ رب کو محتاجگی تو انبیاء کی نہیں تھی، وہ ہدایت بنا انبیاء کے بھی بھیج سکتا تھا۔ جیسے یہ ساری کائنات بتائی کیا ہے، ہدایت نہیں آ سکتی تھی، وہ چاہتا تو جس طریقے سے فرشتے تابعدار ہیں، سرکشی نہیں ہے، گناہ نہیں کرتے، کوئی بندہ بھی نہ گناہ کرتا، سارے کے سارے صوفی ہوتے، حاجی ہوتے، نمازی ہوتے، سب کے ہاتھ میں تسبیح ہوتے، سارے ہی نیک ہوتے، تو مولا تیری چاہت کیا ہے؟
تو چاہتا کیا ہے؟ اتنی ساری رونق لگا دی، اور رونق بھی کس لیے؟ رونق بھی کس لیے؟ کنت کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت، مجھے محبت ہوئی، مجھے محبت ہوئی، فاحببت، مولا تجھے کس سے محبت ہوئی؟ فاحببت ان اعرف، مجھے بھی محبت ہوئی کہ میں بھی جانا جاؤں۔ مولا ہے تو ہی تو، جب کچھ بھی نہ تھا تب بھی تو، جب کچھ نہ ہوگا تب بھی تو، اول تو، آخر تو، ظاہر تو، باطن تو، اندر تو، باہر تو، سب کچھ ہی تو۔ فاحببت ان اعرف، مجھے محبت ہوئی کہ میں جانا جاؤں۔ پھر میں نے اپنی پہچان کے لیے نوازے ہوئے، عطا کردہ، با اختیار بنا کر، نائب بنا کر بھیجا۔ رب تو میں ہوں، لیکن ہدایت میرے آدم سے ملے گی، عرفان میرے ابراہیم سے ملے گا، قربت میرے مصطفیٰ سے ملے گی، کیونکہ میں تو رب ہوں، میں تو خالق ہوں۔ مجھ تک کبھی پہنچ نہ سکو گے، بڑے بڑے پہنچتے رہ گئے، تم کیا چیز ہو؟ مجھ تک تو پہنچ نہ سکو گے۔ تو جو بھی پہنچا حضور تاجدار کائنات تک ہی پہنچا۔ انبیاء بھی تو ادھر ہی پہنچے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کو کیا خدا مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ کیا صحابہ کو خدا مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ کیا ہم اہل بیت کو خدا مانتے ہیں؟ جب ہم سرکار کو خدا نہیں مانتے، صحابہ کو خدا نہیں مانتے، اہل بیت کو خدا نہیں مانتے، تو پھر اولیاء کرام کو خدا سمجھتے ہیں۔ حضور کو سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنے سے کیا بندہ مشرک ہو جائے گا؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، کیا آپ کا تذکرہ کرنے سے بندہ مشرک ہو جائے گا؟ بات یہ ہے کہ جیسے صفا اور مروہ پر جا کر دعا کرنے سے بندہ مشرک نہیں ہوتا، صفا اور مروہ پہ دعا کرنے سے بندہ مشرک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ پورے جہان میں بڑی بڑی پیاری پہاڑی ہیں، سرسبز و شاداب پہاڑی ہیں، ادھر مری سائڈ پہ چلے جائیں، ہر پہاڑی گرینری گرینری، ادھر سوئٹزرلینڈ میں چلے جائیں، مزے ہی مزے۔ ان میں سے کوئی بھی نشانی نہیں اللہ کی بھی نہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو مولا وہ اللہ کی نشانیاں کیسے بنی؟ بنایا تو تو نہیں، مری کو بھی تو نے بنایا، ایوبیہ بھی تیرا بنایا ہوا، کاغان ناران بھی تو نے بنایا، سوئٹزرلینڈ بھی تو نے بنایا، صفا مروہ بھی تو نے بنائی۔ یہ تو سرسبز ہے، وہ تو خشک ہے، نشانی تو یہ لگتی ہے۔ سبزہ تو یہاں پہ ہے، پانی تو یہاں پہ ہے، بہار تو یہاں پہ ہے، وہاں پہ اللہ کی نشانی کیسے ہے؟ کیا الہ وہاں پہ بیٹھا آ کے؟ کیا خدا کا مسکن ٹھہرا وہ؟ خدا تو نہ ادھر ٹھہرا ہے نہ ادھر ٹھہرے، پھر وہ اللہ کی نشانی کیسے بنے؟ اللہ تو خالق ہے، اس کو بھی اللہ نے بنایا، اس کو بھی اللہ نے بنایا۔ وہ اللہ کی نشانی، وہ اللہ کی نشانی کیسے؟ اللہ کی نشانی مولا تیری نشانی کیسے؟ رب نے کہا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جو بھی وہاں پر حج یا عمرے کے لیے جائے، جانا پڑتا ہے نا، بوڑھے سے بوڑھا بندہ بھی کہتے ہیں رفتار سے جانا ہے، دوڑ سکتے ہو تو دوڑو، نہیں تو کم از کم تیز رفتاری سے چلو۔ یہ کیسی عبادت ہے؟ عبادت تو سکون کا نام ہے، سکون کا نام ہے نا عبادت۔ مولا یہ کیسی عبادت ہے؟ نماز سے بڑی عبادت ہے کوئی؟ نماز کہتے ہیں کہ بڑے سکون کے ساتھ پڑھو، تعدیل ارکان ہونا چاہیے، رکوع کیا ہے بڑے آرام سے، سجدے میں جاؤ،
تحمل کے ساتھ تسبیحات پڑھو، پھر اٹھو، درمیان میں وقفہ ہو، پھر نیچے جاؤ، بڑے قرار کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، یہ کیسی عبادت ہے؟ بھاگتے ہوئے ادھر جاؤ اور پھر اس جگہ سے بھاگتے ہوئے ادھر آؤ، مخصوص جگہ بنی ہوئی، نشان لگا ہوا ہے، لائٹ لگی ہوئی ہے گرین کلر کی کہ اس جگہ سے اس جگہ تک آپ نے بھاگتے ہوئے جانا۔ اتنی دوڑ کیا بھاگا جا رہا ہے؟ کس چیز کی دوڑ ہے؟ اب یہ فلسفہ عقل میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہے۔ اب عقل میں تو لباس بھی نہیں آتا، اتنا جدید دور آئے گا، اب بھی وہی 2 چادریں۔ سوچنے والی بات ہے، جدت آ گئی، اچھے سے اچھا لباس ہے، بہتر سے بہتر لباس ہے۔ نماز تو امامہ پڑھ کے پڑھنی چاہیے نا، ٹوپی پہن کے پڑھنی چاہیے، سر بھی ننگا، چادریں بھی 2۔ تو بات یہ ہے کہ کیا احرام رب کا لباس ہے؟ کیا احرام رب کا لباس ہے؟ جواب آئے گا جی نہیں۔ کیا احرام فرشتوں کا لباس ہے؟ سیدنا جبریل امین احرام پہنتے ہیں؟ اس کا جواب بھی نفی میں آئے گا۔ تو پھر مولا جب یہ تیرا لباس نہیں، جب فرشتوں کا لباس نہیں، تو پھر یہ لازمی کیوں ہے؟ پھر یہ لازمی کیوں ہے؟ مولا ہر عبادت میں سکون کے ساتھ تیرا نام لینا ہے، تیری عبادت کرنی ہے، ادھر دوڑ کیوں پڑی ہوئی ہے؟ صحیح کا مطلب ہی دوڑ ہوتا ہے، صحیح کا مطلب ہی دوڑ ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آگے سے جواب آتا ہے کہ ادھر صحیح اس لیے کہ آپ نے فقط وہ طریقہ اپنانا ہے۔ کہتے ہیں سانو منان دا طریقہ نہیں آتا، رب خود بتاتا ہے منانے کا طریقہ کیا ہے۔ منانے کا طریقہ سیکھ لو، منانے کا سلیقہ سیکھ لو۔ وہ سلیقہ کیا ہے؟ وہ سلیقہ سیکھو سیدنا حاجرہ سلام اللہ علیہا سے۔ وہ تو پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کا کبھی ادھر جانا کبھی ادھر جانا، گھبرا کے بچے کے پیچھے جانا، کبھی بچے کی فکر کبھی پانی کی فکر۔ ارے یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ رب نے کہا اب تم جب بھی آؤ تمہارا انداز وہی ہو جو میری ہاجرہ کا تھا۔ مجھ سے مانگنا ہے، مجھے راضی کرنا ہے، تو اسی لباس میں آؤ، اسی انداز سے آؤ جس انداز سے سیدنا حاجرہ سلام اللہ علیہا آئے۔ مجھے راضی کرنا ہے، وہی 2 چادریں پہن کے آؤ، وہی چادریں جو سیدنا آدم علیہ السلام کا لباس، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا لباس، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا لباس، حضور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس۔ کوئی بادشاہ ہو، فقیر ہو، غلام ہو، جو بھی ہو، وہاں پر کوئی نہیں کہہ سکتا یہ کون ہے۔ 2 ہی چادریں، 2 ہی چادریں، اس کی بارگاہ ہے۔ وہ جانتا ہے مقام کس کا بلند ہے، وہ جانتا ہے مقام کس کا بلند ہے، مرتبہ کس کا اعلیٰ ہے، عروج کس کو دیا ہے۔ لیکن تم نے وہاں پر جا کر صفا مربع پر دعا اس لیے کرنی ہے، مقام قرب ہے، اس کی قربت کی وجہ سیدنا حاجرہ علیہ السلام کے قدم ہیں۔ اللہ کے قدم نہیں لگے، قدم وہاں پر سیدنا حاجرہ سلام اللہ علیہ کے لگے۔ ان قدموں کی برکت ہے کہ رب کہتا ہے وہاں پہ جاؤ، رب کہتا ہے وہاں پہ جاؤ۔ تو جنہیں وہ نوازتا ہے وہاں پر جانے سے بندہ مشرک نہیں ہوتا۔ سیدنا حاجرہ سلام اللہ علیہا نبی نہیں تھی، ایک نبی کی والدہ محترمہ تھیں اور ایک نبی کی زوجہ۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماتا